صبح فجر کی نماز کے بعد صرف 33 بار اللہ پاک کا یہ نام پڑھ لیں، پھر دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں دولت کا طوفان آ جائے گا، آپ کی جس قسم کی بھی پریشانی ہے ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام کا ذکر ہے، آپ لوگوں نے پڑھ کر اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس نام کو پڑھ لینا ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اگر ایک بہت بڑا پہاڑ ہمارے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سے انسان لگتے ہیں، ایک معمولی سی مخلوق لگتے ہیں، لیکن اس میں مبارک میں اتنی طاقت ہے کہ جن کو پڑھ لینے سے، جن کا ذکر کر لینے سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتا ہے۔ تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی مشکل، آپ کی کوئی بیماری، دکھ تکلیف، غرض کچھ بھی نہیں بچے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کی اور آپ سب مسلمانوں کی پریشانیوں دور فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، حالانکہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مختلف بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبت مشکل تک جتنی بھی ہیں، ان ساری کی ساری تکالیف کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہی مناسب سمجھ رکھا ہے اور ہر روز اسے اگنور کر دیتے ہیں، اور قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن قرآن پاک کی کشش اور خوبصورتی تو آج بھی اس طرح موجود ہے جتنی آج سے صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والے کو متاثر کر دیتا تھا اور ان پر اثر انداز ہوتا تھا، اپنے پڑھنے اور سننے والوں کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، ان کے دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا۔ پہلے لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تو آج بھی اسی طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ پاک کی صفاتی نام ہیں، ان کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کو اگر 10 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو اللہ پاک سے مانگو اور پورے دل جمی کے ساتھ محنت کرو گے اور حلال رزق کی جستجو کرو گے تو اللہ پاک آپ کو 10 کروڑ بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک ہے، وہی تمام جہانوں کا مالک ہے اور اسی کے قبضہ اور قدرت میں ہر چیز ہے۔ یہ اللہ پاک کے دو ایسے صفاتی نام ہیں اور ان میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ بندہ جتنا بھی قرض دار ہے، اس کے اوپر چاہے کروڑوں کے حساب سے قرض ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ، ایسا وسیلہ پیدا فرمائے گا کہ آپ کا قرض جلد ہی اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ایک بات کی وضاحت کر دیں کہ ہم جو بھی وظیفہ یا پھر عمل آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ اسے دل کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ آپ اس عمل کو آزمانا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس کو یقین کے ساتھ کر کے تو دیکھو، آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو کہ وظیفے تو شروع کر دیتے ہو اور پھر دیکھتے ہو کہ آپ کو وظیفے کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام شام تک ہو جائے گا، اس لیے آپ بھی یہ امید لگا کر چارپائی پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی ہمارا کام ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، لیکن وہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلانے پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے
اور وہ معجزہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان معجزات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط و ضوابط ہیں۔ اسی لیے آپ کسی بھی وظیفے کو آزمائش کے طور پر مت کیا کریں۔ جو بھی عمل یا وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو آپ اتنے یقین سے کرو اور اتنے اعتماد کے ساتھ کرو کہ آپ کے چہرے پر خوشی آ جائے کہ ابھی میں وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اللہ پاک کا ایک صفاتی نام مبارک پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ اب انشاءاللہ اس وظیفے کے تفعیل میرے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جب آپ یہ چیزیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ اسلام میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی لیے جس طرح بھی آپ نے سوچا ہوگا ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک انسان کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے، لیکن انسان کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا، کبھی بھی انسان جانے یا انجانے میں اللہ پاک سے کچھ ایسی چیز مانگتا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے وہ ہر چیز نہیں دیتا بلکہ اس کا بہترین نعم البدل اسے دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب اس مبارک عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہو، دکھ تکلیف، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے صرف روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور 33 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام ہے، یہ نام دولت کے لیے بہت مشہور نام ہے۔ میرے بھائیوں، جتنی بھی دولت آپ کو چاہیے، یہ جتنی بھی آپ کو خوشیاں چاہیے، جتنے بھی آپ کو پیسے کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک آپ کو نوازتا ہی چلا جائے گا۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ پاک آپ کی تمام تر مشکلات کو ختم کر دے گا، چاہے وہ مشکلات کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اور انشاءاللہ آپ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ دولت مند ہوتے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت ہی پیارا اور طاقتور وظیفہ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اور اس ذات کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ وہ انسان جس چیز کی بھی طلب کرتا ہے، میرا اللہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، لیکن ہم دنیا کی باتوں میں، دنیا کے مختلف کاموں میں اور فضول سے رسم و رواج میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے ذکر کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے۔ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے لازمی کرنا ہے، لیکن کسی بھی وظیفے کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ وہ وظیفہ کرنے والا پاک صاف اور 5 وقت کا نماز کا پابند ہو۔ باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 21 مرتبہ اول درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 21 مرتبہ اول درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام پڑھنے ہیں وہ یہ ہیں، یا غنیو یا مغنیو۔ یا غنیو یا مغنیو پڑھتے ہیں، آپ چاہے تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ان اسم مبارک کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 33 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھ لیں تو اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، اور اس عمل کے آخر میں پھر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات، آپ کے تمام دکھ تکالیف اور تمام پریشانی سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے مانگنا بہت پسند ہے۔ اس لیے آپ خوب دل لگا کر اور دل جمی سے، مکمل یقین سے، مکمل اعتماد سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور ہمیشہ اسی طریقے سے دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگیے اور مکمل یقین اور بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر آپ خود حیران رہ جائیں گے، ہمارے نبی تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ سب بھی میرے ساتھ دعا مانگیں۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، تیرے سوا اس قابل کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو مدد کے لیے پکاروں۔ تیرے سوا کوئی نہیں جو ہر وقت اور ہر جگہ حاضر ہو، ناظر ہو۔ تو ہی حقیقی بادشاہ ہے، اور تیرے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ موت سے پاک ہو۔ تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ زوال سے پاک ہو۔ تجھے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو کہ ہر عیب سے پاک ہو۔ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے تمام دکھ تکلیف ہم سے دور فرما، اور ہماری تمام دلی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ محترم ناظرین، آپ یہ وظیفہ بھی مکمل بھروسے کے ساتھ کریں، قرآن مجید بھی پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، اور ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔